نہ جانے کون سا وقت تھا جب اسے ہوش آیا تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے دیکھنے کی کوشش کی مگر ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ سر بھی عجیب سا بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ آہ! اس نے بھاری ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر پھر سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ذہن کے بند دریچے کھلنے لگے۔ کچھ دیر پہلے کا گزرا وقت کسی ویڈیو کی طرح ذہن کی اسکرین پر چلنے لگا۔ صبح تیار ہو کر کالج جانے کے لیے گھر سے نکلنا اور پھر بس کے انتظار میں روڈ پر کھڑے ہونا۔ اسی دوران بالکل اچانک سے ایک بلیک مرسیڈیز کا اس کے پاس بریک لگانا اور پھر اسے اندر کھینچ لیے جانا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ اسے چیخنے کا موقع تک نہیں مل سکا تھا۔ اس کا ذہن بس اندھیروں میں ہی ڈوبتا چلا گیا اور پھر جیسے ہی یہ ویڈیو ختم ہوئی اس نے سیٹ سے آنکھیں کھولی۔ اب کی بار منظر بالکل واضح تھا۔ آنکھیں گویا پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ فل ڈیکوریٹڈ بے حد خوبصورت کمرے میں نرم و ملائم شاندار سے بیڈ پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں ہوں؟ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی تھی۔ نظر سامنے دیوار گیر گھڑی پر پڑی جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ جبکہ وہ گھر سے نکلی تھی تب صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اف خدایا، اتنے گھنٹے ہو گئی مجھے یہاں۔ بابا کا کیا حال ہوگا؟ مجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ اس خیال کے آتے ہی وہ تڑپ کر بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی اور پھر پوری قوت سے صرف کرتے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ دروازہ کھولو، خدا کے واسطے دروازہ کھولو۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میرے بابا ڈھونڈ رہے ہوں گے، مجھے گھر جانا ہے، کھولو دروازہ۔ وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی، مسلسل دروازہ پیٹنے اس کے نازک سے گلابی ہاتھ بھی لال ہو گئے تھے۔ چلا چلا کر گلا دکھنے لگا تھا مگر دوسری طرف سے جیسے کوئی ذی روح بھی نہیں تھا۔ کہاں مر گئے مجھے یہاں قید کرنے والے؟ وہ تھک ہار کر پھوٹ پھوٹ کر روتے دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی، تھک ہار کر بے دم ہوتے وجود کے ساتھ زمین سے اٹھ کر دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ یا اللہ میری حفاظت کریں، پلیز مجھے یہاں سے نکال کر اپنے بابا کے پاس پہنچا دیں، پلیز۔ وہ خدا سے فریاد گناہ تھی کہ تبھی روم میں کلک کی آواز گونجی اور اگلے ہی پل دروازہ کھلا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور سائڈ ٹیبل پر رکھا آواز اٹھا لیا اور جو نہیں پلٹی حیران رہ گئی۔ بلیک جینز پر بلو شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے بے حد ڈیشنگ پرسنالٹی والا یہ شخص جو سامنے کھڑے تھے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ؟ اس کے ہاتھ سے آواز گر گیا تھا۔ دوبیس قالین پر گرنے کی وجہ سے آواز پیدا نہ ہوئی۔ جی، میں آپ کا شوہر دامدار ہوں محترمہ زرشا صاحبہ۔ آپ کے والد محترم چونکہ سیدھے طریقے سے رخصتی کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے اس لیے مجھے آپ کو یوں اٹھا کر لانا پڑا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ چند پل ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ کیا مطلب؟ وہ کپ کپاتی مگر شدید حیرانگی بھری آواز میں بولا۔ جی بالکل صحیح سنا آپ نے۔ ماں بدولت کو معاذ آفندی کہتے ہیں۔ آپ سے 2 رشتے ہیں، ایک تو کزن والا، دوسرا سب سے مضبوط نکاح والا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے اطمینان سے اپنا تعارف کروایا۔ میں نہیں مانتی کسی رشتے کو، مجھے میرے گھر جانے، ہٹو میرے راستے سے، کچھ دن میں میری شادی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے وحشت بھری لہجے میں کہتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب معاذ آفندی نے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا۔ آرام سے بی بی، آرام سے، اب تم اپنے سسرال میں اور یہی گھر ہے تمہارا، اور کس شادی کی بات کر رہی ہو؟ شادی تو تمہاری ہو چکی ہے، پھر شرم نہیں آتی شادی پر شادی کرنے کا سوچتے ہوئے؟ وہ آبرو چکا کر گھورتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ کون سا شور دماغ صحیح ہے آپ کا؟ میری شادی تو کچھ دن بعد ہے، چھوڑو میرا بازو۔ بل بلا کر کہتے آخر میں بازو چھڑانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ معاذ آفندی نے اسے کلائی سے گھماتے اپنی طرف رخ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں بولا۔ مجھے بار بار اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، تم میرے نکاح میں، اور تم سے یہ بات تمہاری خود غرض لالچی باپ نے چھپائی ہوئی تھی تاکہ کسی مالدار شخص سے تمہارا سودا کر کے فائدہ اٹھا سکے۔ اب تم اپنے شوہر کے پاس ہو، بھول جاؤ اپنے باپ کو۔ وہ اسے بیڈ کی طرف دھکیلتا سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرشا پشت کے بل بیڈ پر گر گئی۔ ویسے شوہر کا استقبال ایسے کرتے ہیں کیا جیسے تم کر رہی ہو؟ وہ بھی مجھ جیسے شوہر کا؟ تم تو بڑی بہادر ہو۔ زمین پر گرا واس اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے مصنوعی انداز میں داد دے رہا تھا۔ کیوں لائے مجھے یہاں؟ مقصد کیا ہے؟ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ سہاگرات منانے کے لیے؟ معاذ آفندی کے منہ سے بے اختیار نکلا، ساتھ میں خود ہی جھیپ بھی گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تو پہلے تو شاکڈ ہوئی، پھر غصے اور شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ معاذ آفندی نے بڑے غور سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، پھر آنکھیں کچھ سوچ کر چمکی۔
یہ نہ کوئی بکواس ہے زرشا ڈیئر، اور نہ ہی مذاق۔ پچھلے 12 سالوں سے میرے نکاح میں ہو، بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا تمہیں، اور خوش قسمتی سے مل گئی ہو، تو آؤ اب دیر کس بات کی، رشتہ حلال کر لیتے ہیں۔ وہ قدم اس کی طرف بڑھائے، مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا۔ زرشا بجلی کی سی تیزی سے ٹیبل پر پڑا آواز اٹھا کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ میرے کریم مت آنا، میں کہہ رہی ہوں وہیں رک جائے، ورنہ… وہ آواز والا ہاتھ اونچا کرتی کپ کپاتی آواز میں چیخی تھی۔ ورنہ کیا کر لو گی؟ یہ آواز مارو گی مجھے؟ معاذ آفندی جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا یکدم رک کر آبرو جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں مار دوں گی، جان سے مار دوں گی اگر قریب بھی آئے تو۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتی چلائی۔ واو، معاذ آفندی کو مارو گی؟ میرا وجود دیکھو اور خود کو بھی دیکھو، چڑیا جتنی تو ہو تم۔ معاذ آفندی نے قہقہہ لگا کر مذاق اڑایا۔ زرشا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خونخوار انداز میں اسے گھورتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور خوف بھی۔ جانے دے مجھے یہاں سے، ورنہ واقعی یہ مار دوں گی آپ کے سر میں۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ اسے پھر سے وارن کرتے ہوئے بولی۔ جواب میں معاذ آفندی نے پھر ایسے قہقہہ لگائے جیسے کسی نادان بچے کی دھمکی پر لگاتے ہیں، اور پھر ایک ہی جس میں اس تک پہنچتا اس کا آواز والا ہاتھ اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا۔ اب بولو مائی بیبی گرل، کیا دھمکی دے رہی تھی؟ وہ اس کی طرف جھکتے سرد لہجے میں کہتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑا گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ زرشا بری طرح سے رونے لگی۔ سو سیڈ، بس ہمت جواب دے گئی میری معصوم سی بیوی کی۔ وہ اس تہزیہ انداز میں بولا۔ زرشا کا رونا مزید تیز ہوا۔ کیوں رو رو کر اپنی ان خوبصورت آنکھوں کا ستیہ ناش کر رہی ہو یار؟ ریلیکس ہو جاؤ، اپنے شوہر کے پاس ہو تم۔ نرم لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ سے باس لے کر اس نے دوبارہ میز پر رکھا، اور اس کے آنسو پوچھنے کے لیے جیسے ہی اس کے چہرے کو چھوا، زرشا نے کرنٹ کھا کر معاذ آفندی کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، وہ چیخی تھی۔ کیوں نہ لگاؤں، بیوی ہو میری؟ اپنے ہاتھ جھٹک جانے پر معاذ آفندی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، وہ اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گھرائی۔ نکاح نامہ دکھاؤں تو مان لو گی؟ اس نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے بابا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے اس کے پہلو میں نکلتے دروازے کی طرف لپکی تھی جب معاذ آفندی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ زرشا کی پشت اس کے سینے سے آن لگی، جہاں نرم گرم وجود کے لمس سے معاذ آفندی کے احساسات میں خوشگواریت اتری، وہاں زرشا بری طرح جھٹپٹائی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑیں! وہ بری طرح چلانے لگی۔ معاذ آفندی چھوڑنے کے بجائے اسے مزید خود کے قریب کرتے اپنی گرفت سخت سے سخت تر کر گیا تھا۔ زرشا کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، اور اگلے ہی پل وہ آواز کھوتی چلی گئی۔ کچھ دن پہلے وہ بابا کو بتائے بغیر ایک شہر کے ایک مشہور وکیل معاذ آفندی کے پاس گئی۔ اس وکیل کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ وہ غریب اور ضرورت مند لوگوں سے فیس نہیں لیتا، اور اگر کسی کو کوئی خطرہ ہو تو یہ اس کو پولیس سے پروٹیکشن بھی دلواتا تھا۔ زرشا نے اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر سنا تھا۔ دراصل وہ سوشل میڈیا پر اچھے وکیل کو سرچ کر رہی تھی تاکہ اپنا مسئلہ ڈسکس کر کے ہیلپ لے سکے، کیونکہ اچانک سے اس کے شوہر کے طور پر کوئی دعوے دار آ گیا تھا۔ کچھ روز پہلے اس کے بابا حیدر علی کو کسی ایسے شخص کی طرف سے کالز موصول ہونے لگی تھیں جو خود کو ان کی بیٹی زرشا کا شوہر بتاتے ہوئے زرشا کی رخصتی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ بابا تو یہ بات اسے شاید نہ بتاتے، مگر زرشا نے چھپ کر سن لی تھی۔ جب وہ فون پر اس شخص سے جھگڑے کر رہے تھے تب ہکا بکا ہو کر وہ ان کے پاس گئی۔ بابا یہ کون شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہوا تھا؟ شدید حیرت کے عالم میں اس نے اپنے باپ سے سوال کیا تھا۔ جواب میں حیدر علی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اسے ڈالنے کی کوشش کی، مگر جب وہ جاننے کے لیے بسط ہوئی تو انہوں نے مختصر بتا دیا کہ کوئی شخص ہے جو نکاح کا جھوٹ بولتے ہوئے رخصتی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ زرشا سخت پریشان ہو گئی تھی۔ حیدر علی نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایسے ہی جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے۔ کچھ دن تو خاموشی چھائی رہی، مگر پھر ایک دن زرشا نے اتفاقاً خود کال ریسیو کر لی جب حیدر علی گھر پر نہیں تھے۔ تم میری بیوی ہو، 12 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا۔ اپنے باپ سے کہو تمہاری میرے ساتھ سیدھی شرافت سے رخصتی کر دے، ورنہ جو ان کے ساتھ ہوگا وہ انہی نے خواب میں نہیں سوچا ہوگا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی خواب میں سوچا ہوگا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں بھاری گمبھیر آواز میں جو کہا گیا اسے سن کر زرشا کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ وہ گھبرا کر فون بند کر گئی اور اگلے ہی کئی دن خوفزدہ رہی۔ بابا کو ان کے پریشان ہونے کے ڈر سے کچھ نہ بتایا۔
کالج میں اس کی بیسٹ فرینڈ ردا نے اسے پریشان دیکھ کر وجہ پوچھی تو وہ اپنی پریشانی اس سے شیئر کر بیٹھی۔ ردا نے ساری بات سننے کے بعد اس آدمی کے خلاف پولیس کمپلین کرنے کا مشورہ دیا۔ میں کیسے پولیس کے پاس جاؤں؟ مجھے ڈر لگتا ہے، اور دوسرا وہ رشوت اور سفارش پر ہی کام کرتے ہیں۔ تیسرا بابا ناراض ہو گئے، زارش نے پریشان کو لہجے میں کہا تو ردا بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، پولیس والے تو رشوت لے کر ہی رپورٹ لکھتے ہیں۔ پھر ایک کام کرو، پہلے کسی وکیل سے ڈسکس کر لو اپنا کیس، وہ اگر پولیس کا مشورہ دے تو پھر اپنے بابا کو قائل کرنا۔ ردا کا دوسرا مشورہ اسے کچھ معقول لگا، تاہم وکیل ڈھونڈنا بھی آسان نہ تھا۔ اس کا حل بھی ردا فیس بک پر سرخ کرنے کا پیش کیا۔ گھر آنے کے بعد زرشا نے سب سے پہلے یہی کام کیا۔ فیس بک پر کئی وکیلوں کی پروفائلز دیکھیں، کچھ ایسے جو نامی گرامی لگے ان کو میسج کیا، کسی نے جواب نہیں دیا اور کسی نے پہلے فیس بتائی۔ البتہ معاذ آفندی نامی ایک مشہور وکیل ایسا تھا جس کے اکاؤنٹ ہینڈل کرنے والے اسسٹنٹ نے اس کا کیس سن کر تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ آفس آ کر سر سے مل لیں، وہ نہ صرف اس کا کیس سالو کر دیں گے بلکہ اگر وہ افورڈ نہ کر سکی تو وہ فیس بھی نہیں لیں گے۔ زرشا کو کچھ امید لگی۔ دوسرے دن کالج جانے کے بہانے وہ سیدھی اس وکیل کے دفتر چلی گئی تھی جو کہ 3 منزلہ بہت ہی شاندار بلڈنگ میں تھا۔ اپائنٹمنٹ نہ ہونے کے باوجود وجہ سے اسے معاذ آفندی کے اسسٹنٹ کی سفارش پر اجازت مل گئی تھی۔ پیون کے رہنمائی میں وہ اس کے آفس روم میں آئی تھی۔ اونچا لمبا قد، بلیک پینٹ پر سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے وہ کرسی پر بیٹھا سامنے رکھی فائلز دیکھ رہا تھا۔ 26-27 سال کا وہ ایک ینگ وکیل تھا جس کی اٹریکٹیو پرسنالٹی میں روب تھا۔ کالج یونیفارم میں ملبوس سفید دوپٹہ اوڑھے، منہ کو ماسک سے چھپائے اس چھوٹی سی لڑکی کو اس نے قدرے حیرت سے دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ زرشا نے جھجکتے ہوئے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ جی بولے، کیا نام ہے آپ کا اور کس سلسلے میں آئی ہیں؟ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایکچولی وہ زرشا کو سمجھ نہ آیا بات کا آغاز کیسے کرے۔ حلق کو تھوک سے تر کر کے وہ کنفیوژن ہوتی اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ ارے بولو لٹل گرل، یہاں پر میرے سوا کوئی نہیں ہے، آرام سے اپنا مسئلہ شیئر کرو۔ اسے کنفیوز ہوتا دیکھ کر وہ تسلی دیتے ہوئے بولا، وہ سر ایکچولی میرے بابا کا کوئی دشمن انہیں ہر روز فون کر کے دھمکیاں دیتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی معصومیت بھری لہجے میں بولی۔ معاذ آفندی چونکا۔ کون ہے وہ اور کیا دھمکیاں دیتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں وہ اسی معصومیت بھرے لہجے میں بولی، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، بس وہ کہتا ہے کہ وہ میرا شوہر ہے اور بابا سے کہتا ہے کہ وہ میری اس کے ساتھ رخصتی کر دے، جبکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے سر، اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتے ہوئے قدرے قصیلے لہجے میں بولی۔ معاذ آفندی نے بڑے غور سے سامنے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا اور ہونٹوں پہ آئی مسکراہٹ دبا کیا۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا لٹل گرل؟ اس نے جان پوچھ کر پوچھا۔ زرشا حیدر نام ہے میرا، وہ قدرے اعتماد سے بولی۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ 100% وہ وہی تھی جو لا علمی میں اس کے خلاف اسی سے ہی مدد مانگنے آئی بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے مس زرشا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، وہ آپ کے بابا کو بالکل تنگ نہیں کرے گا۔ رسمی سی انفارمیشن لینے کے بعد اس نے زرشا کو تسلی دینے والے انداز میں کہا، کیا واقعی میں وہ تنگ نہیں کرے گا؟ ابھی تک تو فون پر دھمکا رہا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھر نہ ڈھونڈ لے۔ وہ پریشان لہجے میں بولتی یقین دہانی جا رہی تھی۔ معاذ آفندی کو دل ہی دل میں بہت ہنسی آئی تھی جسے وہ مشکل سے کنٹرول کر گیا۔ چاہتا تو اسے یہیں سے سیدھا گھر لے جا سکتا تھا، مگر فی الحال وہ قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حیدر علی اپنی رضامندی سے زرشا کی رخصتی دیں اسے، کیونکہ ہمنا پھپھو کی وجہ سے وہ مجبور تھا، ورنہ دوسری صورت میں اسے حیدر علی کی مرضی کے خلاف اس کی بیٹی کو حاصل کرنا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے اس نے زرشا کو بھرپور انداز میں یقین دہانی کروائی تو وہ مطمئن ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتی چلی گئی۔ وکیل کے پاس جانے سے اتنا فائدہ ہوا کہ اس شخص کے فون آنا تو بند ہو گئے۔ زرشا مطمئن ہو گئی، یہ نہیں جانتی تھی کہ اب فون کی جگہ اس کا شخص کا آدمی بابا کے پاس آ رہا تھا انہیں قائل کرنے کے لیے۔ زرشا کو اس بات کا پتہ تب چلا جب بابا نے اس سے کہا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں۔ زرشا پریشان ہو گئی، وہ یہ شہر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی لیکن اپنی وجہ سے بابا کو پریشان بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے ساری پیکنگ کر لی تھی۔ لیکن جس دن جانا تھا اس دن نہ جانے کیوں اچانک بابا نے پروگرام کینسل کر دیا۔ زرشا نے وجہ پوچھی مگر وہ ٹال گئے تھے۔ وہ مطمئن ہو گئی کہ شاید اس شخص نے جان چھوڑ دی، مگر ایک شام بابا نے بتایا کہ انہوں نے زرشا کا رشتہ ایک با اثر و ذوق والے شخص سے طے کر دیا ہے جس کا نام فہیم احمد تھا۔
شادی کا نام سن کر وہ سخت پریشان ہو کر رونے لگی تھی، کیونکہ اس کی زندگی گھر اور بابا کی گرد ہی گھومتی تھی۔ کسی انجان آدمی کا تصور ہولناک تھا اس کے لیے، مگر بابا اسے سمجھاتے رہے، اس کی گھبراہٹ اور ڈر دور کرنے کی کوشش کرتے۔ بالآخر انہوں نے سرشا کو راضی کر ہی لیا تھا کہ اس عمر میں وہ اسے لیے کہاں کہاں پھریں گے۔ وہ اس برے شخص سے جو فون پر دھمکیاں دیتا تھا اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے اسے فہیم احمد سے شادی کرنی پڑے گی جو اس شخص سے اس کی حفاظت کرے گا۔ مجبوراً وہ بابا کی خاطر مان گئی۔ 3 دن بعد نکاح ہونا تھا۔ آج صبح بابا سے پوچھ کر وہ آخری بار کالج کے لیے گھر سے نکلی تھی، مگر کالج پہنچنے کے بجائے اس شخص کی قید میں پہنچ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ خود کوئی اتنی بڑی قربانی دے رہی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تو؟ وہ اس کے سر پر کھڑا کڑے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آج دوسرا دن تھا اسے معاذ آفندی کی قید میں۔ وہ مسلسل ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، جبکہ وہ اسے سمجھا کر زج ہو گیا تھا کہ اس کے نام نہاد بابا اپنے لالچ کے لیے اسے نکاح کے نام پر بڑی عمر کے ہاتھوں بیچ رہے تھے، وہ بھی جانتے ہوئے کہ وہ پہلے سے نکاح شدہ ہے۔ مگر زرشا یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی، بلکہ وہ تو یہ بھی ماننے کو تیار نہ تھی کہ معاذ آفندی اس کا کزن اور شوہر ہے، جبکہ وہ اسے نکاح نامہ بھی دکھا چکا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، کیوں کھانا نہیں کھا رہی؟ اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں کھانا، مجھے کھانا میری مرضی ہے، کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہر بات میں مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ سرشا نے گھٹنوں سے سر اٹھاتے بھڑک کر کہا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ ان میں اترے سرخ نم ڈورے ان کی کشش بڑھا گئے تھے۔ معاذ نے اس کی آنکھوں کی کشش سے نظریں چراتے ذرا سخت لہجے میں کہا، دیکھو سرشا، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ تم نہیں جانتی میں کس کی وجہ سے یہ لحاظ کروں، اس لیے تم سے نرمی برت رہا ہوں، اور تم میری اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ چپ چاپ میری بات مان لو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے حق میں بالکل بھی۔ اپنا غصہ دباتے وہ انتہائی تحمل سے گویا ہوا۔ جواب میں وہ بے خوفی سے اور بھڑکی، نہیں چاہیے مجھے آپ کی نرمی۔ کس نے کہا ہے کہ نرمی برتے؟ مجھ سے جہاں اتنا برا کر چکے ہیں وہاں اب مزید کیا ہونا رہتا ہے؟ اس کے بدتمیز انداز پر معاذ نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ انتہائی کوئی ضدی لڑکی ہو تم، ایسے نہیں ماروں گی، زبردستی ہی کھلانا پڑے گا۔ وہ دھپ سے اس کے قریب بیڈ پر جا کر بیٹھا تھا۔ سرشا گھبرا کر جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی تھی جب وہ اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی مکمل طور پر اس کی گود میں آ سمائی تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے لڑکی؟ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، بہت قریبی رشتہ ہے ہمارا۔ کیوں چاہتی ہوں کہ میں سختی سے پیش آؤں تمہارے ساتھ؟ وہ اس کی ہرنی جیسی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا آبرو اچکا کر پوچھ رہا تھا۔ چھوڑیں۔ اپنی پوزیشن دیکھ کر شرم اور غصے سے سرخ پڑتی وہ مزاحمت کرنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یوں مزاحمت کرو گی اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، کیونکہ تمہاری مزاحمت مجھے ضد دلاتی ہے بیگم صاحبہ۔ وہ اس پر جھکتا ہوا بولا۔ زرشا یکدم تھم گئی۔ معاذ آفندی کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ اس کے ہونٹ زرشا کے کان کی لو کو چھو رہے تھے، جبکہ گرم سانسوں سے اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ مجھے گھر جانے بابا کے پاس۔ اس کے چہرے سے چہرہ ٹچ ہونے کے خوف سے وہ حرکت کیے بنا بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ معاذ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں تمہیں، مگر پہلے میری بات مان کر کھانا کھانا ہوگا۔ معاذ نے شرط رکھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ زرشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ معاذ نے اپنی گود سے اتارتے اسبات میں سر ہلایا۔ زرشا کے چہرے پر رونق آ گئی، دل میں خوشی ہوتی جلدی سے پیچھے ہٹ کر بیٹھتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ معاذ نے ٹیبل پر پڑی کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ وہ کھانا کھانے کے بجائے بیڈ سے اترنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اب؟ معاذ نے اس کی کلائی پکڑ کر روکتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاتھ دھونے گندے ہو رہے ہیں آپ، کیا انہی گندے ہاتھوں سے کھاؤں میں کھانا؟ وہ روٹھے ہوئے مگر تیز انداز میں چمک کر بولی۔ معاذ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ہاتھ دھو کر واپس آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ معاذ نے ٹرے اس کے آگے کھسکائی۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اتنے دنوں بعد آج بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کیا میرے نوالے گن رہی ہیں؟ وہ تیسرا نوالا توڑ رہی تھی جب معاذ آفندی کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر ہاتھ روک کر تیز لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں نہیں، میں کیوں گنوں گا، آرام سے کھاؤ۔ وہ بے اختیار ہنس دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب دوبارہ واپس آئے تو وہ کھانا کھا چکی تھی۔ یہ تمہارے کپڑے چینج کر لو، پھر چلتے ہیں۔ وہ اس کی طرف ایک شاپنگ بیگ بڑھاتے ہوئے بولا۔ زرشا نے اپنی کپڑوں کی طرف دیکھا۔ کاٹن کا گلابی کڑھائی والا سوٹ شکنوں سے بھرا تھا، شکنوں سے پر تھا۔ وہ 3 دن سے ایک ہی سوٹ میں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہنے پر شاور لے کر اس نے ڈریس بدلا۔ وہ اسی لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔
فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر میں وہ اضطرابی حالت میں بیٹھی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ معاذ آفندی ڈرائیونگ کرتے ایک خاموش نظر اس کے بے چین چہرے پر بھی ڈال لیتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی تو زرشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کہاں لے آئے مجھے؟ یہ تو ہمارا گھر نہیں۔ وہ حیرانگی سے بھرے لہجے میں اس سے استفسار کر رہی تھی۔ ہاں، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں، کسی اور کا ہے۔ تم آؤ، ملوانا ہے تمہیں کسی سے۔ معاذ نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اس کے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ آپ مجھے میرے گھر، میرے بابا کے پاس چھوڑ آئے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر رہی تھی۔ معاذ آفندی نے دانت پیستے جھک کر اسے بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ چلا کر کہتی مزاحمت کرنے لگی، مگر معاذ آفندی سنی انسنی کرتے اسے کھینچتے ہوئے اندر لے آیا۔ لاؤنج پہ کچھ لوگ بیٹھتے ہوئے جو چونک کر انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ معاذ، یہ ایک ادھیڑ عمر شخص کچھ پوچھنے لگے تھے جب معاذ نے زرشا کو آگے کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، لیجیے پھپھو جان، لے آیا ہوں میں آپ کی بیٹی کو، سنبھالیے اسے۔ اس کی بات پر ان سب سمیت خود زرشا بھی ششدر ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر ایک نفیس سی پرسنالٹی والی خاتون فوراً آگے بڑھی اور زرشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے کوئی انتہائی ترسنے کے بعد کسی کو دیکھے۔ میری زرشا، میری بچی۔ اگلے ہی پل وہ تڑپ کر روتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ زرشا کچھ دیر تو ساکت ان کے سینے سے لگی کھڑی رہی، پھر ایک دم ایک جھٹکے سے اپنا آپ چھڑاتے ان سے الگ ہو گئی۔ کون ہے یہ اور کہاں لے آئے آپ مجھے؟ وہ چلا کر ماں سے بولی۔ یہ تمہاری والدہ ہیں جن سے تمہارا لالچی باپ تمہیں چھین کر لے گیا تھا۔ معاذ آفندی کی بات پر اسے جھٹکا لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں تو مر چکی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے گرنے لگی تھی جب معاذ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ زرشا کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، وہ ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ 20 سال پہلے شہلا آفندی اپنی باپ کی آفس میں کام کرنے والے حیدر علی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس شادی پر ان کی فیملی کبھی راضی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے حیدر علی سے بھاگ کر شادی کر لی۔ شروع کا عرصہ کچھ عرصہ تو صحیح گزرا، مگر پھر آہستہ آہستہ حیدر علی کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ لالچی طبیعت کے انسان تھے۔ شہلا کو انہوں نے دولت کی وجہ سے ہی پھنسایا تھا۔ انہیں لگا کہ شہلا کے گھر والے کچھ عرصے کی ناراضگی کے بعد مان جائیں گے، مگر 6 مہینے بعد جب ایسا کچھ نہ ہوا تو اس نے شہلا سے جھگڑنا شروع کر دیا اور بالآخر 1 سال بعد اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصے شہلا ادھر ادھر ہاسٹلس میں رہ کر دھکے کھاتی رہی، پھر گھر والوں کا دل نرم ہوا اور اسے واپس آفندی ہاؤس میں جگہ مل گئی۔ آفندی ہاؤس جانے کے بعد اس نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام زرشا رکھا گیا۔ زرشا 5 سال کی ہوئی تو 10 سال کے مارچ میں اس کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ مارچ شہلا کے بڑے بھائی توصیف آفندی کا بیٹا تھا۔ شہلا پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا، مگر وہ کبھی راضی نہ ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک تجربہ کافی ہے، میں اپنی بیٹی کی ساری زندگی گزار لوں گی۔ ایک دن زرشا کھیلتے ہوئے گھر سے باہر نکلی اور پھر نہ ملی۔ آفندی ڈھونڈ کر تھک گئے، مگر زرشا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شہلا آفندی کو غشی کے دورے پڑتے رہے۔ اسے حیدر علی پر شک تھا کہ وہی زرشا کو اٹھا کر لے گیا۔ حیدر علی کو بھی ڈھونڈا گیا مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شہلا بیٹی کی جدائی میں روتی رہتی۔ معاذ اس وقت 14 سال کا تھا۔ پھپھو کو ہر وقت پریشان اور روتا دیکھ کر اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ ایک دن زرشا کو ڈھونڈ کر ضرور ان کے پاس لائے گا۔ وقت گزرتا گیا، بڑے سالوں وہ حیدر علی کی تلاش میں تھا۔ بالآخر 12 سال بعد اس نے حیدر علی کا پتہ لگا لیا تھا۔ وہ کراچی کی ایک چھوٹی سی بستی میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ وہ زرشا کو اٹھانے کے لیے اپنے آدمی بھیج رہا تھا جب شہلا آفندی نے اسے فون پر اپنے آدمیوں سے بات کرتے سن لیا تھا۔ انہوں نے معاذ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ زرشا کو زبردستی ہرگز اٹھا کر نہیں لائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرشا کو اپنے باپ سے بدزن کریں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ حیدر علی سے بات کر کے اپنے نکاح کا بتا کر اسے زرشا کی رخصتی کے لیے قائل کر کے زرشا کو یہاں لائے۔ اس لیے معاذ کو نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر علی سے رابطہ کرنا پڑا، مگر حیدر علی نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس کی دھمکیوں کے باوجود بھی ماننے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے روز فون کرتا تھا تاکہ وہ مان جائے اور معاذ کو کوئی انتہائی قدم نہ اٹھانا پڑے۔ ایک دن فون حیدر علی کے بجائے زرشا نے اٹھایا تھا تو معاذ نے اسے نکاح کا بتا کر کہا وہ اپنے باپ کو راضی کرے۔
مگر باپ کو راضی کرنے کے بجائے وہ ڈر کر اس کے خلاف کیس کرنے خود اسی کے پاس ہی پہنچ گئی تھی۔ وہ معاذ کے باوجود اسے پہلی نظر میں پہچان گیا تھا، کیونکہ اس کے گھر کی جب وہ نگرانی کروا رہا تھا تب وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ شیلا پھپھو کا عکس تھی، اس لیے پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی۔ زرشا کو تو اس نے تسلی دے دی تھی اور دوبارہ حیدر علی کو فون نہیں کیا، بلکہ پہلے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور پھر بذات خود اس سے ملنے پہنچ گیا۔ حیدر علی نے بادل اور نخواستہ حامی بھر لی، مگر اس کی نیت میں کھوٹ تھا۔ وہ شہر چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ معاذ کو خبر مل گئی تھی، کیونکہ اس کے آدمی پل پل حیدر علی کی نگرانی کر رہے تھے، اس لیے اس نے عین وقت پر حیدر علی کو فون کر کے کہا اگر اس نے شہر چھوڑنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حیدر علی رک گیا تھا، مگر معاذ کو یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح بیٹی کو لے کر بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ حیدر علی نے زرشا کہ اس سے نکاح کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا رشتہ فہیم احمد کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ فہیم احمد کے بارے میں معاذ جانتا تھا، وہ ایک امیر آدمی تھا جس کے شہر میں کئی ناجائز دھندے چل رہے تھے، 4 بیویاں بھگتا چکا تھا۔ اب حیدر علی ایک تو پیسے کے لالچ تھا اور دوسرا معاذ آفندی سے جان چھڑانے کے لیے زرشا کو فہیم احمد کے حوالے کرنے والا تھا۔ جب اس کے آدمی نے اسے اطلاع دی کہ حیدر علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ فہیم احمد کے ساتھ طے کر دیا تو یہ سن کر معاذ آفندی کا خون کھول اٹھا تھا۔ زرشا اس کے نکاح میں تھی جسے اس کا باپ پیسے لے کر کسی اور مرد کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ معاذ نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ شیلا پھپھو ناراض ہوں گی سن کر، مگر وہ بعد میں انہیں سب بتا کر منا لیتا۔ سب سے پہلے تو اسے زرشا کو اپنے پاس لانا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کالج جاتی ہے، اس لیے دوسری صبح وہ اسے راستے سے کڈنیپ کر چکا تھا۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ ہوش میں آتے ہی زرشا نے چلانا شروع کر دیا تھا، میں تمہاری ماما ہوں نا تمہارے پاس میری جان۔ شیلا آفندی نے آگے بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگانا چاہا، مگر وہ غصے سے ان کے ہاتھ جھٹک گئی۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، نہیں مانتی میں آپ کو اپنی ماما، دور رہیں مجھ سے۔ اس کی بدتمیزی پر کمرے کے اندر آتے معاذ کا خون کھول اٹھا تھا۔ بہیو یور سیلف، یہ تمہاری سگی مدر ہے، خبردار جو دوبارہ پھپھو سے بدتمیزی کی تو۔ وہ اسے سخت لہجے میں وارن کرتے ہوئے بولا، کروں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے، اپنے بابا کے پاس جا کر ہی رہوں گی، روک نہیں سکتے آپ لوگ مجھے، سمجھے؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ بیٹا ریلیکس ہو جاؤ، اتنا غصہ صحت کے لیے۔ شیلا آفندی نرمی سے بولنے لگی تھی جب وہ بھڑک کر ان کی بات کاٹ گئی۔ آپ چپ رہیں، مجھے سمجھا رہی ہیں، اپنے اس بدتمیز بھتیجی کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ زبردستی اٹھا لایا مجھے، اس سے کہیں سیدھی شرافت سے مجھے واپس چھوڑا ہے، ورنہ آپ لوگوں کو سکون سے نہیں رہنے دوں گی میں۔ وہ بھبر کر بول رہی تھی۔ معاذ نے مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کیا۔ پھپھو آپ روم سے باہر جائیں، میں اس کا دماغ جگہ پر نہیں ہے، میں سیٹ کرتا ہوں۔ وہ دانت پیس کر بولا، کیوں دماغ سیٹ کریں گے میرا؟ میں کیا فالتو کی ہوں؟ اپنا دماغ سیٹ کریں، سمجھے؟ وہ بھڑک کر بولی۔ جہاں معاذ نے اسے گھورا وہاں شیلا آفندی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ جی چاہا اپنی لڑا کر شیرنی کا ماتھا چوم لے، مگر اس خواہش کو دل میں دبا گئی، کیونکہ زرشا کے مزید بھڑک جانے کا خدشہ تھا۔ آپ انہیں کہیں میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جائیں، مجھے ان کی شکل نہیں دیکھنی، زہر سے بھی زیادہ برے لگتے ہیں یہ مجھے۔ وہ غصے سے کہتی لیٹ کر کمبل تان گئی۔ شیلا آفندی نے معاذ کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لب بھیج کر باہر نکل گیا۔ شیلا آفندی وہیں بیٹھی رہی۔ زرشا غصے سے بڑبڑاتے کچھ دیر بعد گہری نیند سو گئی تھی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ چونکے ادھر اندھیرے سے ڈرتی تھی، اس لیے گھبرا کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ زرشا کیا ہوا میری جان؟ اسی وقت شیلا آفندی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹ آن کرتے بے قراری سے اس کی طرف بڑھی۔ لائٹ کس نے آف کی؟ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے، روتے ہوئے غصے سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا بھی، سوری بیٹا میں نے آف کی تھی، مجھے لگا تمہیں ڈسٹربنس ہوگی۔ شیلا آفندی معذرت خانہ لہجے میں کہتے اس کے قریب بیٹھ گئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے سنہری بال سنوارنے چاہے جب وہ ان کا ہاتھ جھٹک گئی۔ شیلا نے بے بسی سے اسے دیکھا، اس کی تشنگی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے چومنا چاہتی تھی، گلے سے لگانا چاہتی تھی، مگر زرشا کا ریئیکشن انہیں مسلسل ہرٹ کر رہا تھا۔ چند لمحے نم آنکھوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتی رہیں جو اب کروٹ لے کر دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے تھی۔ اچھا بیٹا اب اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے بہت مزے کی ڈشز بنائی ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ اسے دوبارہ نرمی سے مخاطب ہوئیں، مجھے بھوک نہیں ہے،
جائیں آپ یہاں سے۔ زرشا بنا ان کی طرف دیکھے اکھڑے لہجے میں بولی۔ شہلا افندی کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ اسے مزید کچھ کہتی جب مارس نے کمرے میں قدم رکھا اور انہیں اشارے سے باہر جانے کا کہا تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے نرمی برتنے کی التجا کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ مارس نے ان کے باہر نکلتے دروازہ بند کیا اور بیڈ کی طرف آیا۔ زرشا اس کی موجودگی سے بے خبر ہنوز دیوار کی طرف منہ کیے ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب جا بیٹھا۔ گئی نہیں آپ ابھی تک؟ تیز لہجے میں کہتے جیسے اس نے گردن گھمائی تو شہلا آفندی کے بجائے ماس آفندی کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر جھٹکے سے اٹھنے لگی تھی جب ماس نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کیوں بدتمیزی کرتی ہو پپو سے؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں لائے مجھے یہاں؟ وہ دو بدو غصے سے بولی۔ کیونکہ تمہارا یہی گھر ہے، جس شخص کو تم اپنا باپ سمجھتی ہو اور اس کے پاس جانے کے لیے تڑپ رہی ہو نا، وہ لالچی آدمی تھا۔ پہلے اس نے پھپھو کو دھوکہ دیا اور پھر تمہیں چرا کر بھاگ گیا تاکہ تمہارے بڑا ہونے پر تمہارا سودا کسی امیر آدمی سے کر سکے اور پیسے وصول کر سکے، اور اب وہ وہی کر رہا تھا۔ اگر میں تمہیں وہاں سے نہ لاتا تو اب اس وقت تم اپنے باپ کے گھر میں نہیں، اس آدمی کے گھر میں ہوتی۔ وہ اسے تحمل سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ زرشا نے غصے سے اسے دیکھا۔ جھوٹ بول رہا ہے آپ، میرے بابا ایسے نہیں ہیں۔ آپ کی پھپھو نے انہیں چھوڑا تھا کیونکہ میرے بابا غریب تھے اور وہ امیر تھیں۔ ٹھیک ہے، مت کرو یقین۔ بہرحال لاسٹ بار وارن کر رہا ہوں، پھپھو کے ساتھ دوبارہ میں نے تمہیں بدتمیزی کرتے دیکھا نا تو تمہارے حق میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اگر ان کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تو برا بیہیو بھی مت کرو، اپنا منہ بند رکھو۔ پھر کندھے اچکا کر کہتے آخر میں اس نے وارننگ دی۔ میں کروں گی بدتمیزی جب تک مجھے میرے بابا کے پاس نہیں چھوڑائیں گے، وہ ہر دھرمی سے بولی۔ ماس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ میں صرف پھپھو کی وجہ سے تمہارا لحاظ چاہتا ہوں، ورنہ تم جیسی بدتمیز بد دماغ لڑکی کو 2 منٹ میں سیٹ کر دیتا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مت کریں لحاظ، کس نے کہا ہے؟ میں کوئی آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، اور پہلے نہ خود کو سیٹ کریں۔ وہ بے خوفی سے اسے جواباً گھورتے بولی۔ ماس آفندی کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ آج تک کسی نے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ایسے منہ توڑ جواب دیے تھے جو یہ لڑکی کر رہی تھی۔ اس نے دانت پیس کر زرشا کو دیکھا جو غصے سے بڑبڑائی بیڈ سے اٹھنے لگی تھی۔ ایک جھٹکے سے اسے واپس گراتے وہ اس پر سایہ فکن ہوا۔ زرشا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بری طرح گھبرائی۔ اپنے حق کی وصولی، اور تم تو ڈرتی نہیں ہو نا مجھ سے، تو اب گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اطمینان سے بولا۔ کون سا حق؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب سمجھ کر بھی وہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ وہی حق جو ایک شوہر اپنی بیوی پر رکھتا ہے۔ 19 سال کی جوان لڑکی ہو، بچی نہیں ہو جو سمجھ نہ سکو۔ خیر پریکٹیکلی سمجھا دیتا ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے معنی خیز لہجے بولا۔ زرشا خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں مانتی میں آپ کو اپنا شوہر، ہٹے اوپر سے ورنہ چلاؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں مانتی ہو تو ابھی تھوڑی دیر بعد مان جاؤ گی۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں تھام کر تکیے سے لگاتے اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ ماما بچائے! زرشا چیخ کر شہلا آفندی کو پکارنے لگی۔ ماس نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اس کے کان کے قریب اپنا منہ لا کے بولا۔ زرشا ڈیئر، چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے گھر میں سب روم ساؤنڈ پروف ہے، سو تمہاری مدد کو پپو نہیں آ سکیں گے۔ میں صرف ایک شرط پر پیچھے ہٹ سکتا ہوں، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ پھپھو سے بدتمیزی نہیں کرو گی۔ زرشا نے جلدی اس بات میں سر ہلایا تو ماس نے اس کی منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ گہرے سانس لینے لگی۔ ماس پیچھے ہٹا تو وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ اب یہ رونا دھونا چھوڑو اور سیدھی شرافت سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آؤ۔ وہ اس کے رونے والے ڈرامے سے قطعی متاثر ہوئے بغیر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا تحکمانہ لہجے میں بولا۔ آپ بہت برے ہیں، میں ابھی باہر جا کر سب کو آپ کی ان حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ غصے کی وجہ سے دھمکی دے رہی تھی۔ ماس نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھورا۔ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی بکواس کی تو یاد رکھنا میں فوراً پھپھو سے تمہاری رخصتی مانگ لوں گا اور اپنے کمرے میں لے جا کر میں تمہارا کیا حشر کروں گا یہ تم بخوبی جانتی ہو۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ زرشا اس کی دھمکی پر کانپ اٹھی تھی اور سر فوراً جھکا لیا تھا۔ اٹھو اور باہر چلو۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا رو بھرے لہجے میں بولا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ پست لہجے میں کہتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ 10 منٹ بعد واپس آئی تو وہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ زرشا کو ماس کے ساتھ آتا دیکھ کر سب کو خوشگوار حیرت ہوئی، خاص طور پر شہلا آفندی کو۔ ان کی تو کوئی خوشی کا کوئی انتہائی نہ تھی۔ وہ ایک چیز اٹھا کر زرشا کی پلیٹ میں بھرتی جا رہی تھی، کبھی خود نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتی۔ زرشا ماہر کے ڈر سے
ڈاہی کے ڈر کی وجہ سے شہلا آفندی کی ان محبت بھری التفات کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ کھانے کے بعد وہ سب کی روکنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی آفر کو رد کرتے واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ صبح جب شہلا آفندی اسے ناشتے کے لیے بلانے گئی تو زرشا نے ان سے سوال کیا۔ اپنی جان سے بھی زیادہ میری جان؟ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں بولی۔ زرشا ان کا ہاتھ تھام گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، اگر آپ واقعی مجھے اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہیں تو مجھے میرے بابا کے پاس بھجوا دیں۔ شہلا آفندی ساکت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتی جو ماس وہاں چلا آیا۔ اس شخص کے پاس جانے کا خیال دماغ سے نکال دو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیوں نکال دو؟ وہ میرے بابا ہے۔ زرشا نے احتجاج کیا۔ صرف نام کا باپ ہے، حقیقت میں اسے کوئی پرواہ نہیں تمہاری، تبھی تو میرے نکاح نامے دکھانے کے باوجود وہ تمہیں پیسے لے کر فہیم احمد کے پلے حرام رشتے میں باندھ رہا تھا۔ انتہائی خودغرض اور لالچی انسان ہے وہ، ماس نے غصے سے کہا۔ شٹ اپ، میرے بابا کے بارے میں برا کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ زرشا بھی غصے سے بھڑک اٹھی۔ زرشا بیٹا، ماس ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہارے بابا تمہارے ساتھ غلط کر رہے تھے، تبھی یہ تمہیں وہاں سے لے آیا، میرا یقین کرو بیٹا۔ شہلا آفندی نے نرمی سے یقین دلانے کی کوشش کی۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، جھوٹے آپ سب لوگ، بکواس کرتے میرے بابا پر الزام لگاتے، میں جاؤں گی اپنے بابا کے پاس۔ اپنی غسیلی طبیعت کی وجہ سے وہ فوراً آپے سے باہر ہوتی چلانے لگی تھی، ساتھ ہی بیڈ پر سے تکیے اٹھا کر زمین پر پھینکنے لگی۔ شہلا آفندی گھبرا کر اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ غصے سے پاگل ہوئی، ان کے ہاتھ جھٹک گئی اور مزید چلانے لگی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، نہیں لگتے آپ لوگ میرے کچھ بھی، اس دنیا میں میرے صرف بابا ہیں، آپ لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے، جان سے مار دوں گی میں سب کو۔ روتے روتے وہ اب ٹیبل پر پڑی چیزیں بھی اٹھا کر کارپیٹ پر پھینک رہی تھی۔ غصے سے پاگل ہوتے وہ بھول چکی تھی کہ رات ماس آفندی نے اس سے کیا وعدہ لیا تھا۔ پھپھو آپ جائیں باہر، میں اسے سنبھالتا ہوں۔ شہلا آفندی بیٹی کی حالت پر رونے لگی تھی جب ماس نے انہیں باہر بھیجنا چاہا۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ نہیں نہیں، مجھے ان کے ساتھ چھوڑ کر مت جائے۔ شہلا آفندی کو باہر جاتے دیکھ کر زرشا کو ماس آفندی کی رات والی حرکت یاد آئی تھی۔ وہ فوراً ہوش میں آتے دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ شہلا نے بیٹی کو سینے سے لگایا تھا۔ ماس گہری سانس لے کر باہر نکل گیا۔ پھپھو، مجھے زرشا کی رخصتی چاہیے۔ آفس سے آنے کے بعد ماس سیدھا شہلا آفندی کے پاس گیا تھا کیونکہ زرشا کا رونا دھونا اور بدتمیزیاں جاری تھیں۔ ماس کی غیر موجودگی میں وہ شہلا آفندی سمیت سب سے بدتمیزی کرتی تھی۔ اگر کسی چیز ڈرتی تھی تو وہ صرف ماس آفندی ہی تھا۔ وہ اسے تبھی سیدھا کر سکتا تھا جب وہ مکمل اس کی دسترس میں آ جاتی۔ اس کے اس طرح مطالبے پر شہلا آفندی پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹا وہ نہیں مانے گی، کچھ ٹائم انتظار کر لو۔ نہیں پھپھو، ہم جتنی اسے ڈھیل دیں گے وہ اتنی ہی بگڑے گی، کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ ایک بار میرے حوالے تو کریں، دوبارہ اس کی زبان پر اپنے باپ کا نام نہیں آئے گا اور آپ کو وہ اپنی ماں بھی تسلیم کرے گی۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ پھر اگلے کئی دن تک وہ انہیں قائل کرنے میں لگا رہا۔ زرشا کے رویے کو دیکھ کر شہلا آفندی کو بھی لگنے لگا کہ واقعی ماس کے علاوہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گی، اس لیے انہوں نے رخصتی کا عندیہ دے دیا۔ گھر میں تیاریاں ہونے لگی۔ زرشا اس سب سے بے خبر تھی۔ اسے رخصتی والے دن پتہ چلا، وہ ہتے سے اکھڑ گئی اور رخصتی سے انکاری ہو گئی۔ ماس نے سب کو کمرے سے باہر جانے کو کہا جو اسے منانے میں لگے ہوئے تھے۔ کیا چاہتی ہوں، زبردستی اٹھا کر تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھتا کڑے لہجے میں بولا۔ مجھے رخصتی نہیں کروانی۔ زرشا نے روتے ہوئے اپنے کندھوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ ماس آفندی کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ کیوں نہیں کروانی رخصتی؟ اس نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ زرشا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ نوز آنسو بہاتی رہی۔ بولو۔ ماس نے کندھوں پر دباؤ بھرایا تو وہ سسک اٹھی۔ ڈر لگتا ہے آپ سے، وہ سر جھکائے بولی۔ ماس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، ساتھ ہی زرشا پر طرز بھی۔ کیوں، میں تمہیں کھا جاؤں گا کیا؟ وہ نارمل لہجے میں بولا۔ جو حرکتیں پہلے کی وہی کریں گے پھر سے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ماس کو ندامت ہوئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا، بس تم رخصتی کے لیے مان جاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ زرشا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اگلے پل نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیسے یقین آئے گا، کہوں تو لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ وہ ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹاتے اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا۔ ہاں، لکھ کر دیں۔ زرشا نے ٹیبل پر پڑا رائٹنگ پیڈ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو ماس کو ہنسی آئی جسے وہ روک گیا اور سنجیدگی سے زرشا کی بتائی گئی تحریر لکھنے کے بعد سائن کر دیے تو وہ چپ چاپ رخصتی کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے مان جانے پر سب بے انتہا خوش تھے۔ ریڈ شرارے میں خوبصورت سے میک اپ اور جویلری کے ساتھ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ شہلا آفندی بار بار نم آنکھوں کے ساتھ بیٹی کے ماتھے پر بوسے دے رہی تھی جبکہ
زرشا کی آنکھوں سے بابا کو یاد کر کے آنسو گر رہے تھے. اسے ماس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا گیا. سب کے کمرے سے نکل جانے کے بعد وہ وہیں تکیے پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگی اور پھر روتے روتے نیند کی وادی میں اتر گئی. ماس جب کمرے میں آئے تو اسے گہری نیند میں سوتے دیکھ کر گہری سانس لیتا اس کے قریب بیٹھ گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا. سوتے ہوئے تو بہت معصوم لگ رہی ہے، مگر جب غصے میں ہوتی ہے تو خونخوار حسینہ لگتی ہے. وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا. وہ جیولری اتارے بنا ہی سو رہی تھی. ماتھے کی بندیاں تکیے کو چھو رہی تھی. ماس نے بڑی احتیاط سے بندیا کو اتارا اور پھر دھیرے دھیرے باقی کا زیور بھی اتارنے لگا. دوپٹے پر لگی پینیں اتار کر جب دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کیا تو نظریں بے اختیار دودھیا کمر پر بھٹکنے لگی. لہنگے کی چولی کا گلا بیک سائڈ سے کافی گہرا تھا. اس کا دل چاہا وہ اسے چھو کر محسوس کرے، مگر اپنا وعدہ یاد تھا، اس لیے خود پر قابو پاتا اپنی خواہش کو دباتا وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا. کچھ دیر بعد چینج کر کے وہ واپس آئے تو لائٹ آف کرتے اس سے قدرے فاصلے پر لیٹ گیا. سونے سے پہلے وہ اس پر کمبل ڈالنا نہ بھولا تھا. گھر والے سب کہیں شادی پر گئے ہوئے تھے. زرشا نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور ماس اس کی وجہ سے گھر پر تھا. روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جبکہ وہ گارڈن میں بیٹھی تھی. اچانک بارش شروع ہو گئی. جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئی تو ماس کام چھوڑ کر اٹھا. باہر آئے تو وہ بارش میں بیٹھی بھیگ رہی تھی. زرشا اٹھو، بیمار پڑ جاؤ گی. وہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا. اچھا بیمار پڑو اور پھر مر جاؤں، کم از کم بابا سے ملنے کی طرف سے تو جان چھٹے گی. وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک گئی. ماس کو برا نہ لگا. اس نے جھک کر روتی ہوئی زرشا کو بازوں میں بھر لیا اور اس کے احتجاج کے باوجود اسے کمرے میں لے آیا. زرشا مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی. بھیگ تو اچھا خاصا وہ خود بھی چکا تھا. سسکتی ہوئی زرشا کو اس نے بیڈ پر لٹایا. اس کا گیلا ڈریس وجود سے چپکا نازک رعنائیوں کو اجاگر کر رہا تھا. ماس خود پر کنٹرول کھونے لگا. بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے خود میں سمیٹ لے. زرشا اپنے ہولیے سے بے نیاز آنکھیں بند کی آنسو بہا رہی تھی. ماس بے اختیار ہوتا لبوں سے اس کے آنسو چننے لگا تو رونا یکدم بند ہو گیا. وہ ششدر سی اسے دیکھنے لگی جو اس کے وجود سے دوپٹہ الگ کرتے اس مکمل طور پر گم ہونے لگا تھا. ماس اس کے لب اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے مچلی. پلیز زرشا مت روکو مجھے. ماس نے سر اٹھا کر التجائی انداز میں کہا. زرشا کچھ بول نہ پائی. وہ مکمل طور پر اپنے حصار میں لیتا مدہوش ہوتا گیا اور زرشا اس کے سامنے بے بس ہوتی مزاحمت ترک کر گئی. زرشا بس بھی کر دو یار. وہ کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا جو مسلسل روئی جا رہی تھی. آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں توڑا اپنا وعدہ؟ کیوں کیا مجھ سے مجھے بے بس؟ زرشا روتے ہوئے غصے سے بولی. تم میری بیوی ہو یار، حق رکھتا ہوں تم پر، نہیں رہ سکتا دور تم سے. وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا. بہت برے آپ، نفرت ہو رہی مجھے آپ سے اور اپنے آپ سے بھی. وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے بے تحاشا رونے لگی. ماس بے بسی سے اسے دیکھنے لگا تھا. اسی وقت اس کا فون بجا. اس نے ریسیو کر کے کان سے لگایا. چند منٹ بعد دوسری طرف سے بات ہونے کے بعد اس نے فون بند کرتے زرشا کی طرف دیکھا. اٹھو، تیار ہو جاؤ، تمہیں تمہارے بابا کے پاس لے چلوں. وہ بیٹھ سے اٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا. زرشا شاک سی ہو کر اسے دیکھنے لگی. جلدی کرو، زیادہ ٹائم نہیں ہے. وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتے کمرے سے نکلتے ہوئے بولا تو زرشا ہوش میں آتے خوشی سے بے حال ہوتے اس کے پیچھے لپکی. 20 منٹ بعد وہ اپنے بابا کے سامنے تھی اور شوق سے انہیں دیکھ رہی تھی جو سر سے پیر تک پٹیوں میں لپٹے ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑے تھے. حیدر علی کا 2 دن پہلے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ہوش میں آنے کے بعد اس نے ماس آفندی کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے. حیدر علی کی حالت بہت خراب تھی. ڈاکٹرز کے مطابق اسے بچنے کے چانسز بہت کم تھے. زرشا انہیں دیکھ کر روئی جا رہی تھی. جب انہوں نے اسے چپ ہونے کا کہا اور پھر شہلا سے شادی سے لے کر اسے چھوڑنے تک، زرشا کو چرانے اور پھر فہیم احمد سے اس کا سودا کرنے تک ہر سچائی سے آگاہ کرتے ہوئے آخر میں معافی مانگی تو زرشا جو شاک تھی فوراً پگھل گئی اور انہیں معاف کر دیا. ماس کو بھی پہلی بار حیدر علی سے ہمدردی محسوس ہوئی اور وہ اس کا علاج کسی بہترین ہاسپٹل میں کروانا چاہ رہا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی. حیدر علی کا انتقال ہو گیا. زرشا کئی دن روتی رہی. سب اس کی دلجوئی کرتے رہے. جب صدمہ کم ہوا تو سب سے پہلے ماما کہہ کر وہ شہلا آفندی کی گلے لگی تھی. شہلا آفندی نم آنکھوں کے ساتھ اسے چوم رہی تھی.